نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء، واعظین، متعلقین و متوسلین، معزز خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات۔ حاضرین محترم، ان ابتدائی کلمات کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے موضوع گفتگو کی طرف آتا ہوں، جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس کی روشنی میں ہماری گفتگو کا آج کی میلاد کانفرنس کے حوالے سے جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عفو و درگزر کیا ہے۔ اس موضوع کو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تناظر میں جائزہ لیتے ہوئے اسٹڈی کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو کو مختلف واقعات کے ساتھ اس کے مختلف گوشے کور کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں۔ خذ العفو، محبوب آپ درگزر فرما دیجیا کریں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور محبوب آپ بھلائی کا حکم دیتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی غلطیوں پر کنارہ کشی اختیار فرما لیا کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبریل امین سے استفسار فرمایا، جسے امام آلوسی روح المعانی میں نقل کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل، یہ جو اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم فرمایا ہے اور اتنی خوبصورت ایک آیت کریمہ نازل کی ہے، اس میں لفظ عفو کا مطلب کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مہلت دیں، جس کی بارگاہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے میں جواب بھی اسی بارگاہ سے لے کر آتا ہوں اور بتاتا ہوں۔
تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محبوب عفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دیا کریں جو آپ سے ظلم کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ انہیں عطا کرتے رہا کریں جو آپ کو محروم کرتے رہتے ہیں، اور تیسرا مطلب یہ کہ محبوب آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا تعلق استوار کریں جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی اختیار کرتے رہتے ہیں۔ پھر امام آلوسی سے پوچھا گیا کہ جو لفظ عرف آیا ہے خذ العفو کے بعد وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کا جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرف کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں اور اچھی عادات کے ساتھ، اچھی خصلتوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھی عادات کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے ایٹیکیٹس کے ساتھ، اچھے نارمز کے ساتھ، اچھے بیہیویئر کے ساتھ، نوبل کنڈکٹ کے ساتھ انہیں بھلائی کے ساتھ سمجھا دیا کریں، یہ عرف ہے۔ پھر پوچھا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ سے مراد کیا ہے؟ امام آلوسی نے ہی اپنی تفسیر روح المعانی میں جواب دے دیا، فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ سے مراد یہ ہے کہ محبوب تو کافی السفہاء بمثل سفہہم، کہ محبوب آپ جاہلوں کے ساتھ ان کے غیر عاقلانہ اور احمقانہ رویوں کا مقابلہ نہ کیا کریں، ولا تمارہم وحلم علیہم، کہ محبوب ان کے ساتھ کبھی بحث مت کیا کریں، اور اگر وہ جھگڑا کریں تو تحمل اور برداشت کے ساتھ پیش آیا کریں۔ وَأَخْذِ بِمَا يَسُوءُ، کہ محبوب اگر ان کی طرف سے کوئی کلام میں ترش کلام صادر ہو جائے، اگر آپ کی طبیعت مطہرہ پر گراں گزرے، شاک گزرے، تو اس کلام کو نظر انداز کر دیا کریں۔ اینڈ پر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سے پہلے پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں اتری جس میں اس سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقی خوبیوں کا، خصلتوں کا، آپ کے کرم کا، آپ کے ایٹیکیٹس کا، آپ کی عادات کا، آپ کے بیوٹیفل کریکٹرسٹکس کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر ہو جتنی کثرت کے ساتھ جامع انداز میں ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اتار دیا۔ اب یہاں پر یہ بیان کرنے کے بعد ایک چیز میں ابتداءً عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہم عفو کا ذکر کرتے ہیں، عفو کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ اب معاف کر دینے کا تعلق
قزم الغیظ سے ہے۔ معاف بندہ تب کرتا ہے کہ وہ اسباب جس کی وجہ سے اس کے دل میں وہ غیظ اور غضب پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ناپسندیدگی کی وہ کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر غیظ اور غضب کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر طیش پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ کے دروازے کو بند کر دیا جائے، وہ قزم کہلاتا ہے۔ اس لیے دوسری آیت کو ساتھ لے کر چلنا میں اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے متقین کی خوبیوں کا، خصلتوں کا، اوصاف کا، کمالات کا ذکر کیا۔ فرمایا میرے متقین وہ ہیں جو غصے پر قابو رکھ لیتے ہیں، غصے پر ضبط کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، غصہ آ جائے تو ضبط نفس سے کام لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ تو متقین کے مقام کا ذکر ہے کہ وہ غصے پر قابو پا لینے کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر کرنے کی خوبی اپنی طبیعت میں پیدا کر لیتے ہیں، اور اس خوبی کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں محسنین سے محبت کرتا ہوں۔ بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ عام متقین ہوں تو اللہ رب العزت انہیں محسنین کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ان کے احسان کا عالم یہ ہے تو ذرا چشم تصور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت عفو کو لا کر دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مطہرہ میں معجزاً اس معاف کر دینے کی عادت کو دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قزم الغیظ کی طبیعت کو دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کو، غیظ کو، غضب کو کنٹرول کرنے کی طبیعت کو دیکھیں۔ حضور کی رحمت کو تو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت محبت کو دیکھیں، طبیعت شفقت کو دیکھیں، آپ کے کرم کو دیکھیں، آپ کے لطف کو دیکھیں، آپ کے سخا کو دیکھیں، آپ کے جود کو دیکھیں، آپ کی طبیعت کے اندر شفقت کو دیکھیں، رفق کو دیکھیں، تو سمجھ آتا ہے عام متقین ہوں تو وہ مقام احسان پر فائز ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کی بات ہو تو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو، اللہ رب العزت انہیں بھی محسنین میں شامل کرتا ہے، اور اگر نوح علیہ السلام کا ذکر ہو اللہ رب العزت محسنین میں شامل کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو محسنین میں شامل کرتا ہے، انبیاء کا ذکر ہو محسنین میں شامل کرتا ہے۔ بھئی ساری خوبیاں اکٹھی ہوں تو حضور کی خوبیوں کا وہاں سے آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو پتہ چلا اگر ساری کائنات کا احسان جمع کر دیں وہاں سے احسان مصطفیٰ کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا محسنین کی خوبی ہو
تو ان کے عفو کا یہ عالم ہے. اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو دیکھیں تو سید المحسنین کے عفو کا عالم کیا ہوگا، تو سید المتقین کے عفو کا عالم کیا ہوگا. پھر سید المرسلین کے عفو کا عالم کیا ہوگا، سید الکونین و ثقلین کے عفو کا عالم کیا ہوگا. اب یہاں پر میں اس ٹاپک کو ڈیولپ کرنے کے لیے 2 پوائنٹس کو آگے لے کر چلوں گا. ایک فارگیونیس ہے جسے عفو و درگزر کہتے ہیں، اور دوسرا نقطہ وہ کاظمین الغیظ، وہ کظم الغیظ ہے جسے اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں. جب فارگیونیس کی خوبی کو جب اینگر مینجمنٹ کے ساتھ ملا لیں تو سیرت مصطفیٰ کا ایک گوشہ مکمل ہوتا ہے. اب ہم اپنی گفتگو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو و درگزر کو بھی لے کر چلیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے اینگر مینجمنٹ ہوگی تو تب فارگیونیس پیدا ہوگی. پہلے کظم الغیظ ہوگا، اس کے بعد پھر عافین عن الناس کا گوشہ پیدا ہوگا. پہلے غصے پر ضبط ہوگا، پھر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. پہلے کظم الغیظ ہوگا، غصہ کنٹرول میں آئے گا، غصہ قابو میں آئے گا. غیظ پر، غضب پر، غصے پر جب قابو ہوگا، قزم ہوگا، کنٹرول ہوگا، تو وہ اصل ہے، وہ اصل مل جائے تو عفو و درگزر نصیب ہو جاتا ہے. اب ہم سب سے پہلے اس قزم کو سمجھیں گے. اپنی گفتگو کو آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تناظر میں لے کر چلنے سے پہلے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، قدوہ مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے آئمہ لغت سے پوچھتے ہیں کہ قزم کا مطلب کیا ہے، جس سے امام موسیٰ الکاظم بھی نکلا ہے. اگر سیدنا موسیٰ الکاظم ایسے تھے تو جو ان کے جد ہیں ان کے قزم کا عالم کیا ہوگا. امام الراغب الاصفہانی مفردات میں لکھتے ہیں، صاحب کشاف سے لے کر دیگر آئمہ لغت سے جب پوچھتے ہیں قزم کا مطلب کیا ہے، قزم قزمہ سے ہے. اس کا لغوی مطلب یہ ہے کہ روکنا یا قابو میں رکھنا قزم کہلاتا ہے. آئمہ لغت مثال کے طور پر کہتے ہیں فلاں کے لیے کہا جاتا ہے قزم غیظہ، کہ فلاں شخص نے اپنے غصے کو دبا لیا، یعنی قابو پا لیا، یعنی ظاہر ہونے سے روکے رکھا، اسے قزم کہتے ہیں. اصطلاحی معنی میں آئمہ کہتے ہیں انسان کے دل میں پیدا ہونے والے منفی جذبات جیسے غصہ یا غیظ کو دل میں روکے رکھنا، اور ان جذبات کے باوجود کسی قسم کے رد عمل کو، ریئیکشن کو، ریٹیلیشن کو، رسپانس کو ظاہر نہ ہونے دینا قزم کہلاتا ہے. کسی بھی منفی اثرات کے نتیجے میں
کسی قسم کی ریٹیلیشن، رسپانس اور ریئیکشن کو ظاہر نہ ہونے دینے کو قزم کہتے ہیں۔ پھر ائمہ لغت امام الراغب الاصفہانی سے پوچھا غیظ کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں غیظ دراصل شدید نفسیاتی رد عمل یا کسی ناانصافی یا تکلیف یا ناپسندیدگی کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا۔ میں آسان انداز سے بیان کرتا ہوں، اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز محسوس کرے جو اس کے دل پر شاق گزرے، اسے پسند نہ آئے، اس کی طبیعت پر نیگیٹو اثرات مرتب کرے، کوئی ایسی ناانصافی، ایسی تکلیف جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں شدت پیدا ہو، ریئیکشن پیدا ہو، ریٹیلیشن پیدا ہو، رسپانس پیدا ہو، اس شے کو غیظ کہتے ہیں۔ میں پھر ایک اور انداز سے بیان کرتا ہوں کہ ائمہ کہتے ہیں کہ غیظ غصے کے اظہار یا رد عمل کی پہلی کیفیت کو غیظ کہتے ہیں۔ اگر غصہ دل میں رکھا جائے، اگر غصہ اپنے نفس تک محدود رہے، اگر نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار اپنے دل میں محفوظ رہے تو اسے غیظ کہتے ہیں، اور اگر ناپسندیدگی یا غصے کے اثرات ظاہر ہو جائیں تو اسے غضب کہتے ہیں۔ اگر غصہ دل میں رہے تو غیظ کہتے ہیں، اگر غصے کا اظہار ہو جائے تو اسے غضب کہتے ہیں، اور اگر اس غیظ اور غضب کو کنٹرول کر لیا جائے، قابو میں رکھا جائے تو اسے قزم کہتے ہیں۔ اسی سے قزامہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ چیز جو پانی کے بہاؤ کو روکے اسے قزامہ کہتے ہیں۔ تو امام الراغب اصفہانی کہتے ہیں جیسے پانی کی مشق کو، وہ پانی سے بھرا ہوا ہو، اگر اس کے دہانے پر کوئی ڈھکنا باندھ دیا جائے، اسے روک دیا جائے، اس کے منہ کو بند کر لیا جائے تو اس شے کو قزم کہتے ہیں۔ اور جس شے سے وہ بھری ہوئی مشکیزہ کو جو پانی سے پر ہو اسے بلاک کر دیا جائے تو اس عمل کو قزامہ کہتے ہیں۔ کہ اگر انسان کے دل کی مشق ہو، انسان کے دل کی مشق ہو، وہ دنیا کے اثرات کی وجہ سے، وہ کسی دشمن کے عمل کی وجہ سے، وہ کسی شخص کے کسی رد عمل کی وجہ سے، وہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے، وہ حالات کی تنگی کی وجہ سے، وہ ناپسندیدگی کی وجہ سے، کسی ظلم کی وجہ سے، کسی زیادتی کی وجہ سے، کسی بوجھ کی وجہ سے، کسی تنگ نظری کی وجہ سے، کسی کے عمل، کسی کی زبان، کسی کے گفتار، کسی کے اعمال کے نتیجے میں اگر انسان کے دل کی مشق اگر غیظ اور غصے اور غضب سے بھر جائے، بڑی ہوئی نظر آئے، اس مشق کے منہ کو اگر کوئی صاحب تصرف، صاحب حلم، صاحب برداشت اور صاحب اخلاق اور صاحب مروت، صاحب محبت، صاحب عفو شخص اگر حلم سے، بردباری سے، صبر و تحمل سے، عفو و درگزر کے ساتھ اسے بلاک کر دے، اس پر صبر کا ڈھکنا لگا دے، اس پر حلم اور برداشت کا ڈھکنا لگا دے،
اس پر حلم اور بردباری کا ڈھکنا لگا دے، اس پر برداشت کا، محبت کا، تحمل کا ڈھکنا لگا دے اور اسے منفی اثرات سے روک دے، اور اگر اس کے مشق کو ریونج سے روکے رکھے، ریاکشن سے روکے رکھے، ریٹیلیشن سے روکے رکھے، اور معاشرے کو اس کے نیگیٹو اثرات سے روکے رکھے، اس روکنے کے عمل کو کظم الغیظ کہتے۔ پتہ چلا غصہ آنا انسانی نفسیات میں ہے، غصہ آنا بشری طبیعت میں ہے، غصہ آنا انسانی مزاج میں ہے، انسان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ علم نفسیات میں ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کوئی اچھا عمل ہو اس کے خوشگوار اثرات طبیعت پر، دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نیگیٹو عمل ہو تو اس کے نیگیٹو اثرات طبیعت پر، مزاج پر، دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہاں اگر اچھا عمل ہو جائے اس کے تو پازیٹو اثرات مرتب ہوں گے، اگر کوئی منفی عمل ہو جائے، اگر طبیعت کے برعکس عمل ہو جائے اس پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس کے نتیجے میں غصہ بھی آئے گا، غیظ بھی ہوگا، غضب بھی ہوگا۔ بات یہ ہے عام بشر کی طبیعت کے برعکس اگر کوئی عمل ہو جائے وہ اسے قابو نہ پا سکے تو کہتے ہیں یہ اس کی نفسیات کا حصہ ہے۔ اگر نفسیات پہ قابو پا کر کوئی ظلم کرتا رہے اور کوئی ہستی اسے برداشت کرتی رہے، ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتا رہے، ناانصافی کرتا رہے، زیادتی کرتا رہے، ظلم کرتا رہے، آپ کو پریشان کرتا رہے، آپ کو تنگ کرتا رہے، آپ کو اذیت دیتا رہے، اذیت رسانی کا عمل جاری رکھے، جہاں پر فطرت کہتی ہے کہ غصہ آنا چاہیے، اگر وہاں پر غصہ بھی نہیں آتا، وہاں پر ریاکشن بھی ظاہر نہیں ہوتا، وہاں پر رسپانس بھی نہیں آتا، وہاں پر ریٹیلیشن ظاہر میں نہیں ہوتا، وہاں پر ریاکشن بھی رسپانس میں نہیں آتا، وہاں پر وہ ہستی پیکرے امن رہے، پیکرے سلامتی رہے، وہ غصہ دلاتا رہے، یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے رہیں، وہ اذیت دیتا رہے، وہ اسے معاف کرتے رہیں، وہ اسے تکلیف دیتا رہے، وہ خدا کے حضور اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہے، وہ ان کے جسم کو لہو لہان کرتا رہے، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، وہ اس کا جینا دو بھر کرتا رہے، وہ اس کے لیے مغفرت اور بخشش اور عافیت کی دعا کرتا رہے، وہ تنگ کرتا رہے، وہ اپنے دل کی کشائش اور کشادگی میں تنگی نہ آنے دے۔ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا فطرت کے مطابق چلے تو کیا چلے؟ عام انسان وہ ہے جو فطرت کو فالو کرتا ہے، مگر سید المحسنین، سید المتقین، امام العفو اس ذات کا نام ہے کہ کوئی کائنات میں جمع ہو کر بھی غصہ دلاتا رہے وہ بھی پیکر رحمت بنے رہے، اس ذات کو رحمت للعالمین کہتے۔ اب یہاں پر میں صرف بہت مختصر سے میں اس پوائنٹ کو سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی اور فزیولوجیکلی اور ماہرین طب کے تناظر سے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی رحمت کا ایک اور گوشہ آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر میڈیکل سائنس میں انسانی نفسیات کے ماہر کہتے ہیں غصہ کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ غصہ دراصل جسم کے رد عمل یعنی ریاکشن کو ایکٹیویٹ یعنی متحرک کرنے والے ایموشنز یعنی جذبات میں
خوف اور اضطراب پیدا کرنے کے عمل کو غصہ کہتے ہیں۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے میڈیکلی سپیکنگ تو کیا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں غصہ یا غیظ یا غضب وہ انسان کے اندر موجود جو ریاکشن کی جو جبلت ہوتی ہے اسے ایکٹیویٹ کرنے والے جذبات کو کے اندر فیئر یعنی خوف اور اضطراب یا مینٹل ڈسٹربنس کی کیفیت کو شامل کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے گردوں میں ایک آرڈینل گلینڈز موجود ہوتے ہیں، وہ سٹریس لیول بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کے گردوں میں موجود سٹریس ہارمونز وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کا دماغ انسان کے سیلز کو، خلیوں کو میسج دیتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، جنگ ہونے والی ہے، اور انسان کے جسم میں ایک ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس ایمرجنسی کے نتیجے میں انسان کے دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر بلڈ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کا ٹیمپریچر، آپ کہتے ہیں مجھے بخار ہو رہا ہے، مگر آپ کو کیا پتا اس کا مسبب کوئی اور ہے۔ وہ غصے کے نتیجے میں پھر آپ کا درجہ حرارت بھی بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بے لگام غصہ، انکنٹرولیبل اینگر پھر آپ کے سٹریس لیول کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے جسم کے مختلف اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کسی شخص کو سر درد کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، پھر کسی کو ہاضمے کی بیماری یعنی ڈائجسٹ سسٹم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کسی کو انسومنیا ہو جاتا ہے، نیند کا پرابلم ہوتا ہے، کسی میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، پھر وہی غصے کے نتیجے میں انگزائٹی ڈپریشن میں بدل جاتی ہے، پھر کسی کا ہائی بلڈ پریشر رہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کی شریانیں، اس کی آرٹریز تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں کسی کو سٹروک ہوتا ہے، پھر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو انجائنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آخری بات اس ضمن میں ایک ریسرچ آپ کے سامنے رکھ کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ کولمبیا یونیورسٹی نے اس غصے پر ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ کو جرنل آف امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں چھپوایا، اور وہ ریسرچ یہ کی، انہوں نے 280 بندے لیے اور ان کو کلینیکل ٹرائل سے گزارا۔ ایک پرانی ریسرچ چلی آ رہی تھی، کسی نے کہا کہ انگزائٹی اور ڈیٹیچمنٹ، جس کو لا تعلقی کہتے ہیں، آئسولیشن کہتے ہیں، کسی نے کہا آئسولیشن اور ڈیٹیچمنٹ اور غصہ مل کر قلبی بیماریوں کا سبب بنتا ہے یا عارضۂ قلب کا سبب بنتا ہے۔ اور ریسرچ کرنے کے لیے انہوں نے 280 بندوں کو لے لیا اور انہوں نے ایک ماحول میں رکھا، اور روزانہ کئی بار انہیں ایسے واقعات سنائے جاتے جس کے نتیجے میں انہیں انگزائٹی ہوتی، ڈیٹیچمنٹ یعنی لا تعلقی کا احساس بھی ہوتا، پھر انہیں ایسے واقعات سنائے جاتے جس سے ان کو نفرت پیدا ہوتی، جس کے نتیجے میں غصہ آتا، جن کے نتیجے میں طبیعت میں ریئیکشن آتا، جس کے نتیجے میں ریٹیلیشن آتا، جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت میں غیظ اور غضب بڑھنا شروع ہو جاتا۔ وہ ساتھ ساتھ دل کا چیک اپ بھی کرتے رہے، سکین بھی کرتے رہے، اور وہ نتیجے تک پہنچے کہ ہاں، انگزائٹی اور ڈیٹیچمنٹ کے نتیجے میں
ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ البتہ اگر انسان کو غصہ دلایا جائے اور اس کے نتیجے میں غیظ و غضب شدت اختیار کر جائے تو ہوتا یہ ہے کہ نتیجتاً اس کی شریانیں اور اس کی آرٹریز تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب تنگ ہوتی ہے فلو آف بلڈ جو ہے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تحقیق کے نتیجے میں بتایا کہ اگر 8 منٹ تک اگر انسان کو غصہ دلانے والی باتیں اور واقعات سنائے جائیں تو اس کے اثرات 40 منٹ تک اس کی شریانوں پر، اس کی آرٹریز پر مرتب ہوتے ہیں، اور جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اب چشم تصور میں لائیں، اگر ہر وقت آپ غصہ دلانے والی باتیں سنیں، اگر نفرت دلانے والی باتیں سنیں، اس ماحول میں رہیں جہاں لوگ دشمنی کر رہے ہوں، آپ کو تنگ کر رہے ہوں، اذیت دے رہے ہوں، آپ کو ستا رہے ہوں، آپ کا خون بڑھا رہے ہوں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہوں، آپ کو اذیت دے رہے ہوں، تو سمجھ لیں کہ اگر آرٹریز ہر وقت تنگ رہیں گی تو سمجھ لیں وہاں پر ہارٹ اٹیک ہونے کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ سمجھنے کے بعد میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں، ذرا چشم تصور میں لائیں، قربان جائیں رحمت مصطفیٰ پر، قربان جائیں مقام مصطفیٰ پر، قربان جائیں شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیں عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اب سمجھ آئی کہ غصے کا تعلق صرف روحانیت کے ساتھ نہیں، غصے کا تعلق صرف اخلاق کے ساتھ نہیں، غصے کا تعلق صرف آپ کے باطنی احوال کے ساتھ نہیں، غصے کا تعلق آپ کے روحانی مقامات کے ساتھ نہیں، غصے کا تعلق صرف آپ کے نفسانی معاملات اور مقامات کے ساتھ نہیں۔ پتہ چلا حضور سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت للعالمین ہو سکتا ہے کہ آپ نے روحانی معاملات سے پہلے جسمانی معاملات بھی درست فرما دیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عفو بھی عطا کیا۔ عفو در گزر کا منتہائے کمال بھی حضور ہیں، قزم الغیظ کا منتہائے کمال بھی حضور ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ عفو در گزر کی پہچان بھی حضور ہیں اور قزم الغیظ کی پہچان بھی حضور ہیں۔ اگر کوئی غلطی کر جائے اسے معاف کرنے والے بھی حضور ہیں۔ کوئی جہالت کی وجہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرنے والے بھی حضور ہیں۔ اب ہم چند واقعات کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قزم الغیظ اور شان عفو در گزر کا جائزہ لیتے۔ حاضر محترم، تھوڑی دیر کے لیے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس 53 سالہ مکی دور کا جائزہ لیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مکی دور کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر طائف کا جائزہ لیں۔ چشم تصور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں۔ ابن ہشام السیرہ النبویہ میں نقل کرتے ہیں اور امام زرقانی شرح المواہب اللدنیہ میں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے شہر کے لیے دعوت حق اور دعوت اسلام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے علم میں تھا کہ وہاں ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام عبد یالیل ہے،
اس کے بھائی کا نام مسعود ہے اور اس کے تیسرے بھائی کا نام حبیب ہے، اور اس عبد یالیل کی شادی قریش خاندان میں ہوئی ہے، اور اس کی بیوی کا نام صفیہ بنت معمر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرابت کے رشتے کی وجہ سے ارادہ فرماتے ہیں کہ میں حق کی دعوت اور اسلام کی دعوت کا آغاز اس قبیلے سے کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اس شخص کے پاس جاتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کے سردار کے پاس آس اور امید لے کر گئے کہ میری رشتہ داری ہے، شاید کہ میری بات اس کے دل میں اتر جائے، شاید کہ دعوت اسلام اس کے دل میں گھر کر جائے، اسے حق یاد آ جائے اور وہ میرے ساتھ اس سفر دعوت اسلام میں شریک ہو جائے۔ جب دعوت دی، وہ سر پھرے وڈیرے تھے، وہ بگڑے ہوئے رئیس تھے، حق کی بات سن کر بفر گئے، بگڑ گئے۔ انہیں لگا جیسے انہیں موجودہ معاشرتی حیثیت، جاہ و جلال اور اقتدار سے دستبردار ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ گھبرا گئے اور غیظ و غضب کا شکار ہو گئے، حواس باختہ ہو کر دشمنی پر اتر آئے۔ ان میں سے پہلا شخص عبد یالیل بولا، جسے ابن ہشام السیرہ النبویہ میں وہ لفظ لکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہوا یرمت ثیاب الکعبۃ ان کان اللہ ارسلک۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کا رب کعبے کے پردے پھاڑ رہا ہے۔ ان کے الفاظ سنیے، ان کی شدت سنیے۔ دوسرا بھائی بولا اما وجد اللہ احدا یرسلہ غیرک، کہتا ہے کیا اللہ کو رسول بنا کر بھیجنے کے لیے اے محمد آپ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ملا؟ پھر تیسرا شخص اسے جرأت ہوئی اور کہنے لگا واللہ لا اکلمک ابدا، کہنے لگا اے محمد میرا لیول نہیں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ قربان جائیں حضور کی شان عفو پر، شان درگزر پر، شان رحمت پر، شان عفو پر، شان قزم پر حضور کو نہ غصہ آتا ہے، نہ غیظ میں آتے ہیں، نہ جلال میں آتے ہیں۔ قربان جائیں ضبط مصطفیٰ پر، لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں غصہ ہے ہی نہیں۔ حکمت مصطفیٰ پر قربان جائیں، آپ ان کے طعنے سن رہے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے لئن كنت رسولا من اللہ لأنت اعظم خطرا من ان ارد علیک الکلام۔ پھر تیسرا شخص طعن اور تشنیع کے تیر برساتا ہوا کہتا ہے اگر اے محمد آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کی تو ہم بے ادبی کر رہے ہیں۔ پھر طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے، مذاق اور تضحیک کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ پھر کہنے لگا وَلَئِن كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ مَا يَنبَغِي لِي أَنْ أُكَلِّمَكَ، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا محمد تو پھر مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں۔
میرا لیول نہیں کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا عالم دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم کا عالم دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو کا عالم دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کا عالم دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تحمل اور برداشت کا عالم دیکھیے کہ آپ نے ہمت نہ ہاری، اتمام حجت کرتے رہے، دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے، کوئی قبیلہ نہ چھوڑا جو طائف کی وادی میں آباد تھا۔ آپ ہر وڈیرے کے پاس گئے، ہر سربراہ کے پاس گئے، ہر رئیس کے پاس گئے، ان وڈیروں نے، سرداروں نے، ان اسلام دشمن عناصر نے اس انکار پر اکتفا نہ کیا۔ پھر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ بڑی غور طلب بات ہے، انہوں نے سمجھا کہ اگر کردار یہ ہے، اگر سیرت یہ ہے، برداشت یہ ہے، تحمل یہ ہے، شفقت یہ ہے، رفق یہ ہے، عفو یہ ہے، تو پھر کہیں حضور اپنے اسوہ اور قدوہ سے ہماری اگلی نسل کو اپنے پیچھے نہ لگا لیں۔ ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اگر محمد مصطفیٰ کو نہ روکا گیا تو کل کو ہماری نسل ہمارا نام نہیں لے گی، ان کی پیروی کرنے والی بن جائے گی۔ اس خدشے کے پیش نظر وہ کہنے لگے اخرج من بلادنا یا محمد، انتہا درجے کی بات کر دی، کہنے لگے ہم برداشت نہیں کرتے یا محمد ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ تب بھی حضور کو غصہ نہیں آتا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شہر سے نکل جائیں یا محمد۔ عفو مصطفیٰ، قزم مصطفیٰ کا عالم دیکھیے، تب بھی طیش میں نہیں آتے، تب بھی غضبناک نہیں ہوتے۔ حضور کی برداشت، حضور کا تحمل دیکھیے، آپ پیکرے ضبط بنے ہیں۔ پھر ان وڈیروں نے آپ کو نکالنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کمیندگی اور بد فطرتی کا مظاہرہ کرتے کرتے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آواز کستے، پتھر مارتے، ذہنی اذیت دیتے دیتے آپ کا پیچھا کرتے رہے، مگر عفو مصطفیٰ کا عالم اور معراج یہ تھی کہ آپ پتھر کھاتے رہے، جسم میں اتھر زخموں سے چور چور ہو گیا، آپ کے چہرہ اقدس سے خون رسنے لگا، آپ کے قدمین شریفین سے خون جاری ہو گیا، آپ کے جسم اتھر کا انگ انگ زخمی ہو گیا، نڈھال ہو کر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے۔ یہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا، پوچھا یا رسول اللہ هل عطا علیک یوم کان اشد من یوم احد، یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی زیادہ آپ کی زندگی میں کوئی شدید دن گزرا ہے؟ قربان جائیں حضور کے صبر پر۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ، آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے تمہاری قوم سے بہت تکلیف پہنچی، مگر سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف میں عقبہ کے دن پہنچی۔ ام المؤمنین کہتی ہیں حضور کیسے؟ فرماتے ہیں اذ اردت نفسی علی ابن عبدی یالیل بن عبدی کلال فلم یجبنی الی ما اردت، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بذات خود ابن عبد یالیل بن عبد کلال کو
دعوت اسلام دینی چاہی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، میری دعوت حق جلدی قبول کر لے گا۔ میں بڑی مانگ سے اس کے پاس گیا، مگر میری توقع سے برعکس اس نے رد کر دی میری دعوت۔ یہاں حاضرین محترم میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ داعی، پیغام حق لے جانے والے سن لیں، کوئی مبلغ ہے، کوئی داعی ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کوئی داعی ہو سکتا ہے؟ دعوت کے لیے توقعات سے ہٹ کر دھچکے بھی لگتے ہیں، لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، لوگ تانا زنی بھی کرتے ہیں، لوگ اذیت رسانی بھی کرتے ہیں، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لوگ تضحیک بھی اڑاتے ہیں، لوگ پریشان بھی کرتے ہیں، لوگ مختلف نعرے بھی کستے ہیں، آوازیں بھی دیتے ہیں، ٹھٹا اور مذاق بھی کرتے ہیں۔ اگر حضور کا غلام ہے تو دیکھے حضور کو کہ دعوت مصطفیٰ کیسی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں اے عائشہ فانطلقت، میں پھر ان کے شہر سے نکلا، وَأَنَا مَحْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، میرے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے۔ میں اس حال میں جب کرنے ثعالب کے مقام پر پہنچا تو فرماتے ہیں وہاں پر فرفعت راسی، تھوڑی دیر بعد جب مجھے افاقہ ہوا، میں نے اپنا سر جو اٹھایا، دیکھتا ہوں کہ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، کہ ایک بادل نے مجھے آ کر چھپا لیا۔ میں نے غور سے دیکھا، فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي، اس بادل کے سائے میں جبریل امین تشریف فرما تھے، وہ مجھے مخاطب ہو کر جبریل امین کہنے لگے ان اللہ یا محمد یا رسول اللہ قد سمع قول قومک لک وما رد علیک۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے اس پوری گفتگو کو جو آپ کے اور آپ کی قوم کے مابین جاری رہی، ان کے ظلم و ستم کو بھی دیکھا، ان کی تضحیک آمیز انداز کو بھی سنا، ان کے کلمات کو بھی سنا، ان کی گالی گلوچ کو بھی سنا، ان کی اذیت رسانی کو بھی سنا، ان کے تانا زنی کرنے والے الفاظ کو بھی سنا، اور سن کر فرمایا ہے قد بعث الیک ملک الجبال، اللہ رب العزت نے اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ نیچے بھیج دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے اے فرشتے جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو، جو حکم دیں ہم اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ اب اسی وقت فرمانے لگے فنادانی ملک الجبال وسلم علی، پہاڑوں کے فرشتے نے مخاطب ہو کر مجھے آواز دی یا محمد، حضور خدا نے آپ کا کلام اور اس قوم کے اذیت دینے والے الفاظ سن لیے، مجھے فرمایا ہے جو میرے مصطفیٰ کہیں اس کے عمل میں لگ جاؤ۔ حضور حکم دیں ان شئت ان اتبک علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو برابر کر کے اس قوم کو پیس دیں اور ایک آنے واحد میں نیست و نابود کر دیں۔ اب وہ انتظار میں کھڑے ہیں، مگر میرا دھیان اس امر کی طرف گیا، میں سوچنے لگا یہ تو وہی فرشتے ہیں جب نوح علیہ السلام پریشان ہوئے ان کے پاس بھی گئے ہوں گے، انہوں نے بد دعا دی، انہوں نے عمل کر دیا، ابراہیم علیہ السلام پر بھی گئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی گئے، لوط علیہ السلام پر بھی گئے، انبیاء علیہ السلام پر بھی جاتے رہے۔ اللہ رب العزت سے پوچھتے ہوں گے مولا تو ہمیں جمیع انبیاء کے پاس بھیجتا رہا، ہم انہیں عرض کرتے رہے، وہ ہمیں حکم دیتا رہا، ہم ان کی بستی والوں کو نیست و نابود کرتے رہے، مولا یہ بھی بتا
کہ ان میں اور تیرے مصطفیٰ میں فرق یہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھ لینا میرے مصطفیٰ کو وادی طائف میں آتے جاتے پھر بھیجا ہوگا اور کہا ہوگا یہی حکم لے کر میرے مصطفیٰ پر جانا اور پوچھ کر دیکھنا کہ میرے حبیب اگر آپ حکم دیں تو پہاڑوں کو پیس کر اس قوم کو نیست و نابود کر دیں۔ اب فرشتے آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حکم دیں ہم پہاڑوں کو پیس کر انہیں تباہ کر دیں۔ اب انہیں توقع نہیں تھی کہ ایسے لجپال بھی ہو سکتے ہیں، ایسے کریم بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لطیف بھی ہو سکتے ہیں، ایسے دل ربا بھی ہو سکتے ہیں، ایسے جود و سخا کا پیکر بھی ہو سکتے ہیں، ایسے برداشت اور تحمل کا معیار بھی ہو سکتا ہے کہ حضور فرما دے نہیں میں بربادی نہیں چاہتا، میں تو ارجو، میں توقع کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اولاد میں سے ایک ایسی اولاد پیدا کرے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والی ہو، جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے والی ہو، اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ کہہ دے انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، کہ میں لعنت بھیجنے والا نبی نہیں، میں تو رحمت بھیجنے والا نبی۔ حاضرین محترم، میں اختصار سے چند واقعات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کظم الغیظ اور مقام عفو پر دلالت کر رہے ہیں آگے اس منظر کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، چشم تصور میں لائیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کی وادی سے نکالے جا رہے ہیں، کفار و مشرکین آپ کا مکہ معظمہ کی وادی میں سکونت پذیر رہنا دو بھر کر دیتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبوب اس وادی کو، اس بلد امین کو، اس جائے ولادت کو خیرباد کہہ کر جا رہے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے کہ ہاں یہ وہ شہر ہے جس کی قسم اللہ رب العزت کھاتا رہا، لا اقسم بہذا البلد کہتا رہا، وانت حل بہذا البلد کہتا رہا، ووالد وما ولد کہتا رہا۔ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑک پن گزرا، بچپن گزرا، جوانی گزری، یہ وہ شہر مکہ ہے جہاں کعبہ بھی ہے، جہاں کی فضائیں، جہاں کی ہوائیں آپ کی نبوت کی گواہی بھی دیتی رہی، جہاں آپ کے آباء و اجداد بھی مدفون ہیں، جہاں آپ کی محبوب زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی مدفون ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریش مکہ کے مظالم کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا ارادہ فرما کر جب روانہ ہو رہے ہیں، حاضر محترم یہ وہ وقت ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا ہے، انسانی فطرت تو کہتی ہے کہ نکلتے وقت کوئی تو ایسی کیفیت ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین مکہ کو اس وقت برا بھلا کہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ نے بد دعا دی ہوگی، سخت جملوں سے یاد کیا ہوگا، ان کے لیے ترش الفاظ کہے ہوں گے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس الفاظ کو سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی سنن میں نقل کرتے ہیں، ابن حبان صحیح میں کرتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں، اس وقت کے حضور کے الفاظ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں ما اطیبکی من بلد واحبکی الیہ
वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरकी। आपने कोई तुर्श बात नहीं की, आपने कोई गजब से, गुस्से से कोई बात नहीं की, आपने कोई रिटेलिएशन में, रिएक्शन में कोई अल्फाज नहीं कहे, बल्कि काबातुल्लाह को, मक्का मौज़मा को मुखातिब होकर फरमाने लगे, ए मक्का, तू कितना पाकीज़ा शहर है, मुझे कितना तुझसे प्यार है और कितना तुझे मुझसे प्यार है, तू कितना मुझे महबूब है। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मेरी कौम तुझसे निकलने और हिजरत करने पर मुझे मजबूर न करती, खुदा की इज्जत की कसम मैं सारी जिंदगी तेरे पास रहता, तुझ में गुजार देता, सकूनत अख्तियार करता। फिर दूसरी जगह फरमाया, वल्लाही इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाह, ए मक्का तू अल्लाह के करीब है, तो अल्लाह की महबूब तर है। व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत महबूब तर है। वलौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु, अगर मुझे निकलने पर मजबूर न किया जाता तो ऐ मक्का मैं तुझे कभी छोड़ कर न जाता। अब हाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी तवज्जो दोबारा उस अम्र की तरफ दिलाना चाहता हूँ। गौर करें, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस यही अल्फाज हैं, उसके अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं। इनके अंदर प्यार है, इनके अंदर मक्का मुकरमा की मोहब्बत है। इसमें मक्का मुकरमा के लिए आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिली जज्बात का एहसास हो रहा है, इजहार हो रहा है। इसमें मक्का मुकरमा की मोहब्बत, जिसमें आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतहर मौजज़न रहता था, उसका इजहार मोहब्बत हो रहा है। जरा सोचिए तो सही, हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मौज़मा से निकाले जा रहे हैं, मगर न रिएक्शन दिखाते हैं, न रिटेलिएशन दिखाते हैं, न गज़बनाक होते हैं, न बदला लेते हैं, न इंतकाम लेते हैं, न बद्दुआ देते हैं, न उनको बुरा भला कहते हैं। बड़े प्यार से सब्र और तहम्मुल का पैकर बनकर रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर सोचिए, अपने अखलाक की तरफ तवज्जो डालकर देखिए। हम हैं, हमारे अखलाक जो हम हुजूर का नाम लेते हैं, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जपते हैं, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना का जिक्र करते हैं, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम जपते रहते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की आयत पढ़ते हैं। कभी हमने अपने आप को देखा? हमारा हाल ये है, अगर हम में से किसी किराएदार को मालिक मकान घर से निकाल दे, तो वो निकलते वक्त गाली गलोच का एक बाजार गर्म कर देता है। कोई हमारे जैसा कोई किराएदार हो, बद्दुआ देते देते थकता नहीं, जो सारी जिंदगी उस कैफियत को कभी भुलाता नहीं, सारी जिंदगी अपने दिल का वो हुस्न मलाल कभी मिटाता नहीं, वो गज़ब और गैस की कैफियत से निकलता नहीं। 10 साल 20 साल गुजर भी जाएं, हम में से कोई किरायादार हो, मालिक मकान निकाल दे तो वो सारी जिंदगी तस्करा करता है कि उस जालिम ने मुझे निकाला था। भाई, जिनके हम गुलाम हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उस वक्त कुदवा तो हुजूर का है। अपने बलद अमीन से जा रहे हैं, न निकलते वक्त जिक्र करते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, न मदीना पाक में दाखिल होकर अपने खुतबाए ऊला में जिक्र करते हैं कि मेरा माजी कैसा था। अब आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम अफ़्व का तज़किरा करते हुए ग़ज़वा उहद की तरफ चलते हैं। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद है, इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ार रसानी के बावजूद
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہوئے ہم سے نہیں دیکھے جاتے، آپ کا چہرہ اقدس زخموں سے چور لہو لہان ہم سے نہیں دیکھا جاتا، یا رسول اللہ آپ کا جسم مبارک چور چور ہم سے نہیں دیکھا جاتا، یا رسول اللہ ان کفار و مشرکین کو بد دعا کیوں نہیں دیتے، یا رسول اللہ بد دعا دے دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، الفاظ ہیں انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لعنت بھیجنے والا نہیں بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت کا پیکر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ بد دعا دے دیں، ان ظالموں کو آپ کا حیا نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، آپ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ صحابہ کرام چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیں گے، اتنے میں سیدنا عمر خطاب آپ کی بارگاہ میں آ گئے، اور اسے امام قرطبی جامع احکام القرآن میں نقل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ لقد دعا نوح علی قومہ، نوح علیہ السلام نے بھی تو اپنی قوم کو بد دعا دی تھی اور کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مولا میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی شخص بھی باقی نہ رہے، یا رسول اللہ آپ بھی بد دعا دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت بھیجنے والا نہیں، میں رحمت والا نبی ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ ابھی مجھے نہیں جانتے۔ کرم مصطفیٰ، لطف مصطفیٰ، عفو مصطفیٰ دیکھیں۔ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں لو دعوت یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ انہیں بد دعا دیتے یا ہمیں بد دعا دیتے مثلہا لہلکنا من عند آخرنا، ہم میں سے کوئی شخص بھی آپ کی بد دعا کے نتیجے میں باقی نہ رہتا۔ فرماتے ہیں فقد وطیع ظہرک وادیم وجہک وکسرت رباعیتک، یا رسول اللہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کی کمر مبارک بھی دوہری ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ مبارک بھی لہو لہان ہو گیا، فابیت ان تقول الا خیرا، اس کے باوجود بھی آپ خیر ہی کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، خون بھی بہ رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، ہم مٹھی بھر رہ گئے، ابھی بھی بد دعا نہیں دیتے۔ فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کا مطلب یہ ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن کا مطلب یہ ہے بھئی کفار وہی کریں گے جو انہیں زیب دیتا ہے، مگر ذات مصطفیٰ وہی کرے گی جو رحمت للعالمین کو زیب دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے یا رسول اللہ پھر بھی آپ نے فرمایا قلت رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، محبوب اے مولا میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ حاضر محترم، اس کے بعد آگے چلیے، پھر مدنی دور ہے، امام یعقوبی تاریخ میں نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 56 ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے عفو کا عالم یہ ہے، مدنی دور ہے، ریاست مدینہ کے رئیس ہیں، آپ کا پیغام جزیرت العرب کی ارد گرد ریاستوں کو جانا شروع ہو گیا، آپ کی ریاست کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا، آپ کی سربراہی اور بادشاہت کا ذکر چپے چپے پر ہونے لگا، آپ کا ذکر خیر ہونے لگا، آپ کی عظمتوں کا ذکر ہونے لگا، آپ کے کرم کا ذکر ہونے لگا۔ اس دوران مکہ معظمہ پر شدید قحط آ گیا۔ حاضر محترم، اہل مکہ مصیبت اور خشک سالی اور قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ وہ اطلاع حضور کو ملی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ آپ کے قریش والے اہل مکہ، آپ کے رشتہ دار پریشانی میں ہیں،
یا رسول اللہ مصیبت میں ہیں، قحط سالی کا دور ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو گھاس پھوس کھا رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو چمڑوں کو گرم پانی میں ابال کر کھا رہے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو ہڈیوں کو کھانے پر مجبور ہیں، یا رسول اللہ کرم کریں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ کرم فرمانے لگے ہیں، ان کا ظلم یاد نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوگا یاد تو ہے مگر شان عفو مجھے ان کا جواب دینے نہیں دیتی۔ آپ نے اسی وقت ایک جو کے دانوں کے برابر سونے کا ڈھیر روانہ کر دیا، عمرو بن امیہ الدمری کے ذریعے سونے کا ڈھیر روانہ کر دیا، اور کہا کہ ابو سفیان بن حرب جو اس وقت کفار و مشرکین کے سربراہ تھے، فرمایا صفوان بن امیہ بن خلف اور سہیل بن عمرو تینوں کو یہ سونا تقسیم کر کے دینا اور کہنا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ پہلے دو نے انکار کر دیا، حضرت سفیان بن حرب نے قبول کر لیا، وہ سونا لے کر تقسیم کر لیا اور کہنے لگے جزا اللہ ابن اخی خیرا فانہ وصول لرحمہ۔ یہ ابو سفیان کے لفظ ہیں، کہنے لگے گا اللہ میرے بھتیجے محمد کو جزائے خیر عطا کرے جو ہمیشہ اپنے رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرتے ہوئے نظر آتے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی حضور کا مقام عفو وہ ہے جو دشمن بھی زبان سے کہے، حضور کا لطف وہ ہے جو دشمن بھی کہیں۔ اسی طرح امام سرخسی شرح کتاب السیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 دینار الی مکہ حین کہتو، کہ جب قحط سالی ہوئی تو 500 دینار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیے۔ حاضر محترم، کسی نے تو کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ کو ان کا ظلم یاد نہیں؟ فرمایا ہاں یاد ہے تو کر رہا ہوں تاکہ انہیں یاد رہے ظلم کرنا قریش کا وتیرہ ہے اور ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینا شان مصطفیٰ ہے۔ انہیں یاد رہے ظلم کرنا کفار کا وتیرہ ہے اور رحمت للعالمین بننا حضور کا عمل ہے۔ پھر انہیں کفار اور مشرکین میں سے چند کافر قحط سالی کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابو القاسم مصری 256 ہجری میں اپنی کتاب میں منشن کرتے ہیں، اور ابو اسحاق ابراہیم البغدادی 285 ہجری میں لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بصرہ غفاری بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ ایک نہیں کئی کفار اکٹھے ہو کر ٹولی کی شکل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں وَنَحْنُ لَا نُرِيدُ الْإِسْلَامِ، کوئی مغالطے میں یہ نہ کہہ دے کہ وہ اسلام لانے کی غرض میں آئے تھے یا غرض سے پہنچے تھے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہم قحط سالی کا شکار تھے، ہمارا تو جینا دو بھر ہو چکا تھا، ہم تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے۔ ہمیں پتا تھا کہ آپ ایسے لطیف ہیں، لجپال ہیں، غنی ہیں کہ کوئی بھی سائل آ جائے آپ واپس نہیں لوٹاتے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا فمن انتم، تم کون ہو؟ عرض کیا رہت من غفار، ہم غفار قبیلے کے گروہ ہیں۔ فرمایا المسلمون انتم ام سابئون، کیا تم مسلمان ہو یا کفار میں سے ہو؟ وہ کہنے لگے سابئون، ہم کفار میں سے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حضور نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا، ان کو ٹھہرا لیا۔ پھر کان المبیت
اور جب رات کا وقت آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیاخذ اپنے صحابہ کرام کو جمع کر لیا، کہنے لگے لیاخذ کل رجل منکم بیدی رجل منہم، کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنی قسمت پر کہ میرا ہاتھ حضور رحمت للعالمین نے خود تھام لیا اور مجھے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں اپنے دڑے دولت پر مجھے لے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی موہبہ، اپنی 8 بکریاں گھر مبارک میں موجود تھیں۔ وہ کہتے ہیں نام لے لے کر ایک بکری کو بلوایا اور کہا موہبہ فلاں بکری کو لے آؤ۔ وہ بکری آئی، آپ نے اپنے دست اقدس سے اس کا دودھ دوہ کے پیالے میں منتقل کیا اور مجھے فرمایا پی لو۔ میں ایک پیالہ بھی پی گیا، پھر دوسری بکری نام لے کر بلایا، پھر اس کا دودھ دوہا، مجھے کہا ابو بصرہ پی لو، میں پی گیا۔ اس طرح 7 بکریوں کو نام لے کر بلاتے رہے، میں 7 بکریوں کا دودھ پیتا رہا، یہاں تک کہ میں سیر نہ ہوا، 8ویں بکری کا دودھ رہ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سونے لگا، مجھ سے سویا نہ گیا، اچانک دیکھتا ہوں کہ میرے پیٹ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ صبح دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا، میرا پیٹ خراب ہو گیا اور غلاظت سے میرے کپڑے بھر گئے۔ ابو بصرہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، اتنے میں حضور رحمت للعالمین پہ کرے عفو و عطا آ گئے۔ خدا کی عزت کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھونے کا ساز و سامان منگوایا اور اپنے دست اقدس سے اسے صاف کیا، مجھے نہلایا اور اپنا ذاتی تہبند مبارک مجھے عطا کر کے باندھ دیا، مجھے لباس سے ملبوس کیا اور اپنی مسجد نبوی میں لے گئے۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچا تو میرے دیگر ساتھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ رات کا حال دیکھ کر پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب میں نے ان کا حال دیکھا میرا حال بھی بدل چکا تھا۔ میں نے کہا اگر حضور کے عفو در گزر کا یہ عالم ہے، حضور کی عطا اور سخا کا یہ عالم ہے، تو نبوت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، کرم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، اور نظام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ میں مسلمان ہو گیا۔ پھر رات ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا لیا، کہا اب کون کون کس کس صحابی کو اپنے گھر لے جائے گا۔ اتنے میں ہر کسی کا ہاتھ پکڑا، اگلی رات کی مہمان نوازی کے لیے پھر لے گیا۔ حضرت ابو بصرہ کہتے ہیں قربان جاؤں اپنی قسمت پر، پھر میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا اور پھر مجھے اپنے کاشانہ اقدس میں لے گئے، پھر گھر مبارک میں لے گئے، پھر اپنی خادمہ موعظہ کو بلایا، وہ بکری لے آؤ جو رہ گئی تھی، جو پچھلی رات رک گئی تھی، اس بکری کو بلایا، اپنے دست اقدس سے دودھ دوہا، ابھی پیالہ پیا ہی تھا کہ آدھا پیالہ پی کر میرا پیٹ بھر گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اور نہیں پی سکتا۔ آپ نے فرمایا ابو بصرہ بات یہ ہے ایک کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ جب تو کافر تھا 7 آنتیں بھی کافی نہ تھی، اب ایمان کا نور جو تیرے دل میں پیدا ہو گیا ہے، حضور کا عفو جو مل گیا ہے، مصطفیٰ کا کرم جو مل گیا ہے، مصطفیٰ کی لجپالی جو مل گئی ہے، مصطفیٰ کی عطا جو مل گئی ہے، مصطفیٰ کا نور جو مل گیا ہے، اب سورج ایمان ایسا طلوع ہوا ہے کہ آدھا پیالہ تیرا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ حاضرین محترم، آخری بات عرض کر رہا ہوں،
غور سے سنیے گا، فتح مکہ کا وقت آ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب سنیے، ادھر پہلا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جو اپنے بندے کی مدد کرتا رہا اور اسے ایک تمام گروہوں کو شکست دینے میں کامیاب کر دیا۔ یہ کہہ کر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا، پھر خطبے کے دوسرے حصے میں فرمایا الا ان کل معثورۃ کانت فی الجاہلیہ تذکر وتدعى من دم او مال تحت قدمیہ۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی رعونت، ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مال، ہر قسم کا مطالبہ، ہر قسم کا بدلہ، ہر قسم کا انتقام میں آج اپنے قدموں کے نیچے روند رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی کی حدیث ہے، امام بیہقی نقل کرتے ہیں، حضور کا عفو دیکھیں، حضور کی شان علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں۔ اب فرما رہے ہیں شان مصطفیٰ یہ ہے جو دشمن ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، اس کو مقام عطا کر رہے ہیں۔ دشمنوں کو مقام عطا کرنا، تصرف رکھتے ہوئے سیدنا امام حسین امام عالی مقام سے پوچھا گیا عفو کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دینا عفو ہے۔ بھئی کمزور ہو کر معاف کیا تو کیا کیا، اثر عفو در گزر وہ ہے۔ تصرف بھی ہو، قدرت بھی ہو، مال بھی ہو، عزت بھی ہو، جاہ بھی ہو، حوصلہ بھی ہو۔ مثال یہ دیتا ہوں، آج آپ کو پتا ہو کہ وقت کا ڈی سی بھی میرے پیچھے ہے، ایس ایس پی بھی میرے پیچھے ہے، آج ڈی پی او بھی میرے پیچھے ہے، ڈی سی او بھی میرے پیچھے ہے، کمشنر بھی میرے پیچھے ہے، وزیر اعلیٰ بھی پیچھے ہے، تو تب انسان کا جی کرتا ہے کہ انتقام لوں اور مزہ چکھا دوں۔ اب یہاں سیدنا امام عالی مقام فرما رہے ہیں نہیں، حضور کا عفو یہ ہے ساری کائنات کا تصرف رکھتے ہوئے، اگر دشمنوں کا سردار ہو، ساری زندگی دشمنی کرنے میں گزار دی ہو، جب حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ کی وادی میں تشریف لے جا رہے ہوں، لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں، انہیں اپنے مظالم یاد آ رہے ہوں، انہیں حضرت سمیہ کی شہادت یاد آ رہی ہو، حضرت یاسر کی شہادت یاد آ رہی ہو، انتظار کر رہے ہوں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، لوگ کانپ رہے ہوں، حضور حوصلے کا لباس چڑھا رہے ہوں، حضور کرم کی چادر عطا کر رہے ہوں، حضور لجپالی کی چادر عطا کر رہے ہوں، حضور عفو کی چادر عطا کر رہے ہوں، حضور فرما رہے ہوں تم وہ تھے جو ظلم کے لیے بنائے گئے، مصطفیٰ وہ ہیں جو کرم اور لجپالی کے لیے بنائے گئے۔ اب شان مصطفیٰ، مقام عفو مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن، فرماتے ہیں جس نے اپنا، آج حضور کا قانون جاری ہو رہا ہے، نفاذ شریعت محمدی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے نفاذ اسلام ہو رہا ہے، نفاذ شریعت محمدی ہو رہی ہے، نفاذ نظام مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ کوئی بات کرے، نظام مصطفیٰ یہ ہے جس میں دل وسیع ہو جائے، جس میں دل میں کشادگی پیدا ہو جائے، جس میں دشمن بھی آ جائے تو بندہ واری واری جائے، اسے گلے لگا دے، اسے دودھ پلائے، اس کی مہمان نوازی کرے، کرم کرے، لطف کرے، اتنا کرے کہ اسے حیا آ جائے، وہ خود مسلمان ہو جائے۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات اس کے اینڈ پہ آخری عرض کرنے لگا ہوں، پھر فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو حضرت ابو سفیان دشمن ہیں، ان کے سردار ہیں، بھئی اصل سردار اسے کہتے ہیں
جو سرداروں کو ان کا کھویا ہوا مقام بھی دلا دے۔ آپ فرماتے ہیں اصل سردار وہ نہیں جو کسی کی پگڑی چھین دے، اصل سردار وہ نہیں جو کسی کی عزت پر ہر جائے تو آنکھیں بند کر لے، اصل سردار وہ نہیں جو کسی پر ظلم کرے، اصل سردار وہ نہیں جو حوا کی بیٹی پر ہوتے ہوئے ظلم کو برداشت کرتا رہے، اصل سردار وہ نہیں جو اذیت رسانی کرتا رہے۔ فرمایا اصل سردار وہ ہے جو کہہ دے ومن دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو آج کے دن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن مل جا۔ سردار وہ ہے جو کہہ دے، جو آج the one who entered into the house of Abu Sufyan اس کو امن مل گیا، وہ امن کے گہوارے میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا ذات مصطفیٰ وہ ہے جو دشمنوں کے گھروں کو بھی ایمان اور امن کا گہوارہ بنانے کی قدرت رکھتی ہو۔ آپ نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جس نے ہتھیار پھینک دیا وہ پرامن ہو گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو مخاطب کر کے فرمایا ما تقولون یا معشر قریش، اے قریش والو کیا کہتے ہو، تم کیا توقع رکھتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کیا کریں؟ انہیں بھی پتا تھا لجپال ہیں، مقام اف پر بیٹھے ہیں، مقام قذف پر بیٹھے ہیں، مقام عطا پر فائز ہیں۔ فرماتے ہیں نقول ابن اخن و ابن ام من رحیم کریم، کہتے ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے رحیم کریم بھائی اور چچا کے بیٹے ہیں۔ پھر حضور نے دوسری دفعہ پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر محمد مصطفیٰ وہی کہیں گے جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں، اللہ رب العزت تم پر رحم کرے، تمہاری مغفرت فرمائے، اور وہ مہربانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حاضر محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ حیات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ جب کہنے لگے ہم 360 کو چھوڑ کر آپ کے ایک خدا کو کیسے مانیں، آپ نے اس وقت فرمایا تھا فقط لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے 40 سال نبوت سے پہلے اپنی زندگی کے بچپن سے لے کر جوانی تک تم میں گزارے ہیں، میرا عمل، میرا تقوی، میری طہارت، میرا امن، میری سلامتی، میرا سفر، میرا حضر، میرا سب کچھ تم نے دیکھا ہے، اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو میرے رب کے ہونے کا انکار کر دو۔ اب اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلتے تھے تو دستے اقدس پر کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی تو لوگوں نے دیکھا ہوگا، پھر انگشت مبارک کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر بادل کو سایہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، پھر واقعہ معراج بھی دیکھا ہوگا، اودنا سے مقام سے لوٹ کر پھر شہر مکہ میں آ کر کفار کو نشانیاں بتاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، مگر سب کچھ کے باوجود بھی چند 100 سے زائد کوئی نہ آیا۔ حاضر محترم اس کے بعد غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ خندق بھی ہوا، غزوات بھی ہوئے، 1500 سے زائد کو اسلام میں کوئی نہ آیا۔ اب حاضرین محترم یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفو اور عافین عن الناس اور لا تثریب علیکم اليوم کا کرم ہے کہ کچھ تھے جو رعب سے بدل گئے، کچھ تھے جو معجزات کی وجہ سے بدل گئے، کچھ تھے جو ریاست مدینہ کے طاقت کی وجہ سے بدل گئے، کچھ تھے جو حضور کے کرم کی وجہ سے بچ گئے، کچھ تھے جو حضور کی جاہ و جلال کی وجہ سے بدل گئے، کچھ ہیں جو جنگ بدر کے خوف سے بدل گئے، کچھ احد کے، کچھ خندق کے، کچھ حدیبیہ کے، اور کچھ قحط سالی کے نتیجے میں آپ کی مدد کے نتیجے میں بدل گئے۔
مگر کچھ باقی تھے، سمجھ لیں وہ ابھی رکے ہوئے تھے، ان کا دل ابھی راضی نہ تھا اور ابھی حضور کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہ تھا۔ آخری بات کر رہا ہوں، یہ شان عفو مصطفیٰ تھی۔ حضور کی شان عفو درگزر کا کمال تھا، حضور کی شان قزم کا کمال تھا، حضور کی شان لا تثریب علیکم الیوم کا کمال تھا، حضور کی شان عافین علی الناس کا کمال تھا۔ جو رہ گئے تھے وہ حضور کے عطف کی وجہ سے اسلام میں آ گئے، جو حضور کے عفو درگزر کے سبب اسلام میں آ گئے، جو حضور کے لجپالی کے سبب آ گئے، جو حضور کے معاف کرنے کے سبب آ گئے، جو لا تثریب علیکم الیوم نے کام کیا وہ کوئی اور کام نہ کر سکا، جو حضور کے عفو درگزر نے جو کام کیا وہ کوئی اور شے کام نہ کر سکی۔ تو سمجھ لے شان مصطفیٰ یہ ہے، کمال مصطفیٰ یہ ہے، جو بات شفقت کرتی ہے وہ ترش زبانی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفو درگزر ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ مرچ مسالے سے بھرا ہوا معاشرہ ہے۔ ہم دعوت بھی دینے جائیں، کوئی سخت بات کر دے ہم اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں۔ ہم ترش زبان کا جواب ترش زبان میں دینا جانتے ہیں، ہم انتقام کا جواب انتقام میں دینا جانتے ہیں، ہم ریٹیلیشن کا جواب ریٹیلیشن میں دینا چاہتے ہیں، ہم ریئیکشن کا جواب ریئیکشنری انداز میں دینا جانتے ہیں، ہم نفرت کا جواب نفرت میں دیتے ہیں، ہم گالی کا جواب گالی میں دیتے ہیں، ہم ترش زبان کا جواب ترش زبان میں دیتے ہیں۔ اگر کوئی شدت پسند ہو جائے تو ہم بھی شدت پسند ہو جاتے ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے عفو درگزر نے وہ کام کر دکھایا جو ساری زندگی کی نہ وہ جنگ و جدال کر سکی، نہ وہ معارک کر سکے، نہ قتال کر سکا، نہ وہ صلح کر سکی، نہ وہ جد و جہد کر سکی، نہ وہ روب کر سکا، نہ بادشاہت کر سکی، نہ وہ ریاست کر سکی۔ حاضرین محترم، اپنی زبانوں کو شیریں بنانا شروع کر دیں، اپنے اعمال کو مزین کرنا شروع کر دے، اپنی طبیعت میں معاف کرنے کی طبیعت اور عادت کو پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دعوت دیتے ہیں، اصل دائی وہ ہے جو اس آیت کا مصداق ہو جائے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کوئی جاہلوں سے ٹکرائیں تو سلام کی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو دلوں سے لگانا سیکھیں، لوگوں میں محبتیں بانٹنا سیکھیں، لوگوں کے لیے محبت کا، عطف کا، کرم کا، جود کا، سخا کا اور معافی کا مرکز بننا سیکھیں۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے یہی سکھایا ہے۔ جنہوں نے گالی دی، حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی مڑ کے بھی گالی دینے والے کو دیکھا نہیں، کہیں میں اسے پہچان نہ سکوں۔ جس نے برا بھلا کہا آپ نے کبھی جواب نہ دیا، کسی نے ریئیکشن دکھایا آپ نے ریئیکشن کا جواب ریئیکشن میں نہیں دکھایا، جو غضبناک ہوا اس کے لیے پیکرے کرم اور عطا ہو گئے، چونکہ حضور شیخ الاسلام غلام مصطفیٰ ہے۔ آج حقیقت میں غلامان مصطفیٰ بننا چاہتے ہیں، اپنی طبیعت میں نرمی رفق کو پیدا کر لیں اور سختی اور انتقامی کارروائیوں کو ختم کریں، اپنی طبیعت کو نرم کر لیں، پیکر لطف بنا اور لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے مزاج ہماری طبیعتوں کو ویسے کر دے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ منہاج القرآن پہ خیر ہو، منہاج القرآن کی پوری تنظیموں پہ خیر ہو، اہلیان کراچی پہ خیر ہو، ہماری بہنوں اور بھائیوں پہ خیر ہو، ہر قدم پہ خیر ہو، اور اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اور حضور سید شیخ الاسلام کا سایہ تعدیر قائم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا